عظمیٰ پر لایا گیا. یہ خان صاحب کی یہ جو سرپرائز دینا ہے یہ اپوزیشن کے لیے تو چلیں ٹھیک ہوتا ہے, یہ اپنی جماعت, اپنے رہنماؤں, اپنے کارکنان اور اپنے ووٹرز کو بھی خان صاحب ایسی ہی سرپرائز دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر بھائی تو آپ کا بڑا شکریہ. سب سے پہلے میں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مرکزی حکومت کے بعد پنجاب, کے پی, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں تمام جگہوں پہ الحمدللہ اب تبدیلی کی ایک ہوا چل رہی ہے, اور تمام لوگ کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک, پشاور سے لے کے تو آپ کے کوئٹہ تک لوگ الحمدللہ پاکستان کے واحد صادق اور امین عمران خان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان کی پالیسیز کو انڈورس کر رہے ہیں, عمران خان کے ایبسلیوٹلی نوٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ایک سرخرو ہوتی ہوئی قوم, ابھرتی ہوئی قوم اپنے لیڈر, اپنے کپتان, اپنے وزیر اعظم کے ساتھ الحمدللہ دنیا کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اللہ کا بہت شکر ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے آج صبح سے بہت سے لوگ جو کہ آزاد کشمیر الیکشن کے رزلٹ کے بعد ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہو گئے تھے بیچارے, اور سیالکوٹ کی شکست نے تو بالکل ہی ان کو نڈھال کر دیا, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کریں, تو کچھ تو بیچارے ویسے ہی سیاسی کوارنٹائن میں چلے گئے ہوئے تھے. لیکن ان کے جو آگے فرنچائز ہیں, جو ان کے بگ ماؤتھ پیس ہیں, آج صبح سے وہ لگے ہوئے ہیں جی یہ کیا ہو گیا جی, یہ ایک نئی, ایک لسانی اور ایک تھرڈ کلاس قسم کی گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ذہن کا ایک گن جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, نیازی صاحب ہمارے کارکن ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 4-5 سال سے جڑے ہوئے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, وہ وزیر اعظم پاکستان کا اعتماد ہیں. تیسری بات, ان کے اوپر آزاد کشمیر کے کشمیریوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. تو کہاں سے آگے بھی آپ کی ساری یہ گفتگو, آپ ہار گئے ہیں تو کہیے کہ ہمارا بیانیہ ہار گیا ہے, آپ ہار گئے ہیں تو کہیے لوگوں نے آپ کی پچھلی 5 سال کی حکومت کو شکست دوچار کیا ہے, آپ ہار گئے ہیں تو کہیے نا جی کہ کشمیریوں نے جندال اور دوسروں کو ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ ہار گئے ہیں تو کہیے نا جی کہ سیاست میں نمول جو ایک غیر تربیت یافتہ ایک سیاسی لیڈرشپ گئی تھی آزاد کشمیر کے اندر, اس نے سیاست میں دھڑ تختہ کر دیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی جیسے آزاد کشمیر کا آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم ابھی کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے, اس طرح ہی باقی تمام جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کے لوگوں کے اعتماد اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ رزلٹ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں 2023 کے اندر, جب آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے رزلٹس جو ہیں وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سرپرائز وزیر اعظم کا وہ تھا کہ وہ ہو گیا ہے. اخنزادہ چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے آج متحدہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار چودھری لطیف اکبر صاحب بڑے خاص سیزن پولیٹیشین ہیں, اور لطیف اکبر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی زبردست قسم کی نشستیں, جو لگ نہیں رہا تھا رزلٹ سے پہلے, اور جو سرویز تھے وہ بھی اس طرح سے نہیں آ رہے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سرپرائزنگلی 11 سیٹس, پھر اس کے بعد ایک مخصوص نشست اور 12 سیٹس لے کر آج وہ اسمبلی میں موجود ہیں. لیکن سر ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا گئی ہے, ورکنگ ریلیشن شپ جو ہم نے یہاں دیکھا ہے قومی اسمبلی میں خاص طور پر, کہ سینٹ میں وہ خاصا تند و تیز ہے, بڑا ایک سخت ہے. کشمیر کا اس طرح سے نہیں رہا, آپ کی 2011 میں جب حکومت تھی تب بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی اس طرح کا سخت نہیں رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان مسلم نون, ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ کشمیر کے اندر اپوزیشن اور حکومت وہ بہتر چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر صاحب آج تو شہداء کا دن ہے, تو اگر اجازت ہو جی بالکل سر, میں ان نوجوانوں کو, ان شہداء کو, ان عظیم لوگوں کو جنہوں نے اپنا آج ہمارے اور ہمارے بچوں کے کل کے لیے قربان کیا, اور انہوں نے اس ملک کے لیے جان کی قربانیاں دی, اور سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسی سکوت لائے تھے, جو انہوں نے اپنے ملک پہ اپنی جانیں قربان کر دی, اور ان کے خاندانوں کو ان کے شہادتوں پہ مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ شہادت کوئی عام مرتبہ نہیں ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ پسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں, تو اس کو جتنا بھی فخر کرے اپنے شہداء پہ میرے خیال سے کم ہوگا, میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ سرپرائز ہے,
میرے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں تھا. میرے 2-3 دن کے سارے ٹاک شوز نکال کے جو کشمیر الیکشن کے بعد ہوئی ہیں, میں نے یہی کہا ہے کہ آپ سلیکٹڈ کیا جو ریموٹ ہے اس میں ایک اور بٹن کا اضافہ ہوگا, اور کشمیر کے لیے بھی کوئی اس طرح کا بندہ ڈھونڈا جائے گا جس طرح کی پختونخوا کے لیے محمود خان ڈھونڈا گیا, جس طرح کے پنجاب کے لیے بزدار ڈھونڈا گیا, اور اب کشمیر کے لیے بھی کوئی بزدار ٹائپ کا چیز آئے گا کہ بنی گالہ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ ہم عمران خان کو جانتے ہیں, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ کسی ایسے بندے کو سامنے نہیں لانا چاہتے جس طرح کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ماضی میں پارٹیوں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جو وہ ڈیلیور کرے, جو وہ سیزن پالیٹیشین ہو, جو وہ بورڈ ہو, اس طرح کا کوئی بندہ آئے. تو یہ تو آپ پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب کو کس کے حوالے کیا ہے, اور یہ بزدار کی وجہ سے محمود خان کا لوگوں کا نہیں پتا. اگر محمود خان کے بارے میں میڈیا نے تھوڑا فوکس کیا تو ایسے کہانیاں سامنے آ جائیں گی کہ لوگ دنگ کے رہ جائیں گے کہ بھائی یہ کس کو یہ اس منصب پہ بٹھایا ہے. تو وہی ٹریک ریکارڈ جو تھا وہ ہوا, ایک بزدار بٹھایا گیا. سر قیوم نیازی صاحب تو وزیر رہ چکے ہیں مسلم کانفرنس کے دور حکومت میں, جنگلات کے, خوراک کے, پرانے پولیٹیشین ہیں مسلم کانفرنس کے. سر وہ آپ ان کو کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا جو ہے آپ زلزلہ زدگان کے لیے جو فنڈز آیا تھا اس میں بھی اس کا ایک ریکارڈ ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہے. اگر یہ ادھر ادھر جائے گا تو وہ فنڈز کے کیسز نکالیں گے, نام بھی کمائیں گے کہ دیکھو ہم اپنے وزیر اعظم کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اور اس کو بھی ٹھیک ٹھاک راستے پہ چلائیں گے. جس طرح کے ابھی ایک ایم پی اے بیچارے سے معافی لکھوا گیا, ایک بار انہوں نے زبانی کلامی معافی دی, پھر اس کو اتنا مجبور کیا کہ انہوں نے لکھ کی دیا. ان کی عزت کو ہے جو وہ خاک میں ملا دیا. تو اس طرح کرنا اس بندی کے لیے آسان ہوگا. اور ہم تو چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو, اور اس وجہ سے ہم نے جس بندے کو وہاں پہ پارلیمانی لیڈر بنایا تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنا سیزن پالیٹیشین ہے. لیکن یہ بندہ جو جس کا نام عمران خان ہے, جب وہ لوگوں کو تب کیا دیتے ہیں جو اپوزیشن کو گالیاں دے دے, جب وہ ان لوگوں کو نوازتے اور کہتے ہیں کہ او میری شیرو آ گیا, جو ٹاک شو میں کسی کو تھپڑ مارے, تو آپ مجھے بتائیں پھر شریف سے شریف بندہ بھی پوری بن جاتی ہے کہ عمران خان کی تبکی لینے کے لیے, عمران خان کی شاباشی لینے کے لیے وہ لوگوں کو گالیاں. سر اس کی روش جو ہے وہ کم از کم کشمیر میں اس طرح سے نہیں ہوتی ہے, تو خدا کرے کشمیر کے اسمبلی کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہماری تو یہ دعا ہے کہ وہاں اس قسم کا عمل نہ ہو. غوث محمد نیازی صاحب, پہلے جو نام سامنے آ رہے تھے اس پر بھی اپوزیشن کو اعتراض تھا کہ جی اے ٹی ایمز آ رہی ہیں, اے ٹی ایمز کو نوازا جا رہا ہے. اچانک کسی ایک اور آدمی کو دے دیا ہے, تب بھی اپوزیشن کو اعتراض ہے. تو سر ممبر تو وہی وزیر اعظم بنے گا نا جو جیت کر آیا ہے, جو کسی پارٹی کا ہو, چاہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہوں, چاہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہوں, چاہے وہ آج عبدالقیوم نیازی صاحب ہوں. جتنا تو اس نے ہی ہے جو ممبر بن کر آیا. تو اس میں کیا ہے, کبھی اے ٹی ایمز پر اعتراض ہے, کبھی ایک عام آدمی پر اعتراض ہے. ہیلو جی نیازی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آزاد کشمیر کے وزیر کا انتخاب ہوا. بالکل اس سے پہلے جس طرح باتیں ہو رہی تھی, جس طرح میرے بھائی چڈان صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیشہ پرائم منسٹر کی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی ایسے بندے کو وزیر اعظم بنایا جائے تو میرے لیے ایک پرابلم میں کریٹ کر سکے. بزدار صاحب دیکھ لیں, محمود جان صاحب دیکھ لیں, اور میرے ہمارے قیوم نیازی صاحب دیکھ لیں. تو یہ ان کی چوائس ہے, ان کا جو چوائس ہے نا کارکردگی نہیں ہے. ان کی کارکردگی کو جو ملک کو چلا سکے یا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.